السلام علیکم ناظرین، عزیز طلباء و طالبات، خاندیش اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ مسلمانوں کو 10% ریزرویشن دیا جائے، بھساول اور بودوڑ میں تحصیلدار کو مکتوب پیش کیا گیا۔ ریاست میں مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی، سماجی، معاشی حالت نہایت پسماندہ ہے۔ عبدالرحمان سمیتی، سچر سمیتی اور رنگناتھ مشرا آیوگ نے مکمل سروے کر کے حکومت کو دیے گئے احوال میں مسلمانوں کو 10% ریزرویشن دینے کی سفارش کی ہے۔ بھساول میں مسلمانوں کے وفد میں تحصیلدار کو مکتوب پیش کیا اور 10% ریزرویشن دینے کا مطالبہ کیا۔ اس مکتوب پر عمران خان، ادریس خان، شیخ جلیل، شیخ حمید، لطیف تڑوی، امیر خان، راجو شاہ، معین شاہ، انور شیخ، جاوید شیخ، سراج الدین، شیخ اسماعیل، شیخ عمران، شیخ موسیٰ، عرفان خان، رئیس خان، شیخ یونس، اکبر گولی، بھگوان میڑے وغیرہ کے دستخط موجود ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو تعلیم اور ملازمت میں ریزرویشن دیے جانے کا مطالبہ بودوڑ میں بھی کیا گیا ہے۔ بودوڑ میں مکتوب دیتے وقت لطیف شیخ، مولوی امین پٹیل، مولوی اشتیاق، نعیم خان باغبان موجود تھے۔ جلگاؤں، دھولیا اور نندربار میں نئی تعلیمی پالیسی کے خلاف احتجاج۔ جلگاؤں، دھولیا اور نندربار میں سمنوے سمیتیوں کی طرف سے نئی تعلیمی پالیسی کے خلاف پرزور احتجاج کیا گیا۔ تینوں اضلاع میں ضلع کلکٹریٹ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف جم کر نعرے بازی کی گئی۔ ضلع کلکٹر کو مکتوبات پیش کیے گئے۔ جلگاؤں میں دیے گئے مکتوب میں کہا گیا ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی سماج کو تاریکی میں مبتلا کرے گی۔ مہارتوں پر مبنی جماعت ششم سے ٹریننگ دی جائے گی، جس پالیسی میں کمہار کا بیٹا کمہار اور بڑی کا بیٹا بڑی بنے گا۔ اس پالیسی میں خفیہ سازش چھپی ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا۔ اس دوران بڑی تعداد میں سمیتی کے کارکنان موجود تھے۔ جلگاؤں میں داؤد ابراہیم کا پتلا نظر آتش۔ جلگاؤں میں NSUI نے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کی رہائش گاہ کو اڑا دینے کی دھمکی ملنے کے بعد داؤد ابراہیم کا پتلا نظر آتش کیا۔ ضلعی صدر مراٹھے کی قیادت میں داؤد ابراہیم کا پتلا نظر آتش کیا گیا۔ اس دوران بڑی تعداد میں کارکنان موجود تھے۔ جلگاؤں ضلع میں کورونا کے 1185 نئے مریض پائے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں رپورٹ کے مطابق ضلع میں 1185 کورونا مریض پائے گئے، جس میں سب سے زیادہ مریض 328 کی تعداد جلگاؤں سے ملی ہے۔ ضلع میں کورونا مریضوں کی مجموعی تعداد 33,618 ہو گئی ہے، جس میں سے 23,343 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آج تک 870 مریضوں کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 9,398 مریض زیر علاج بتائے گئے ہیں۔ عملنیر کے نوید شیخ کو راشٹریہ مسلم مورچہ تنظیم کا تعلقہ صدر منتخب کیا گیا ہے۔ ایک اہم میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ ضلعی صدر ڈاکٹر ذاکر شیخ نے اس تعلق سے انہیں منتخب نامہ دیا ہے۔ جلگاؤں کے سالار نگر میں مدارس کے فارغین کی اعلیٰ عصری تعلیم پر مذاکرے کا انعقاد کیا گیا۔ جلگاؤں میں ڈاکٹر اقبال شاہ کی رہائش کے وسیع دالان میں مدارس کے فارغ طلباء کی اعلیٰ تعلیم پر حصول پر ایک اہم علمی مذاکرہ منعقد ہوا۔ اس مذاکرے کی صدارت ڈاکٹر عبدالکریم سالار نے کی۔ جامعہ اشاعت العلوم عقل کوہ کے ناظم تعلیمات مولانا حذیفہ وسطانوی مذاکرے میں بطور مہمان خصوصی شریک تھے۔ علاقۂ خاندیش کی اعلیٰ تعلیم سے وابستہ اہم شخصیات بھی موجود تھی۔ تلاوت کلام پاک سے اس محفل مذاکرہ کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر اقبال شاہ نے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مدارس کا نظام تعلیم اخلاقی تعلیم کی ایک اہم مثال ہے۔ ہندوستان بھر میں تقریباً 30,000 مدارس ہے، جہاں لاکھوں طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مدرسے کے نظام کو قومی دھارے میں شامل کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ سچر کمیٹی اور وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام میں بھی اس بات کی سفارش کی گئی ہے کہ مدرسہ کی اسناد کو یونیورسٹی اور کالجوں میں تسلیم کیا جائے۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نارتھ مہاراشٹر یونیورسٹی نے بھی BA اور MA کے کورسوں میں داخلہ کے لیے مدارس کی ڈگری کو تسلیم کرنے کا ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے۔ یونیورسٹی کے اس فیصلے پر عمل درآمد کی ممکنہ دشواریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مذاکرے کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ ڈاکٹر آفاق انجم نے بورڈ آف اسٹڈیز کے چیئرمین کی حیثیت سے ڈاکٹر اقبال شاہ سر کی کوششوں کو سراہا۔ ان کی مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں علماء و فضلاء مدارس کے اعلیٰ تعلیم کے لیے مواقع فراہم ہوئے ہیں۔ کوہ نور کالج آف آرٹس اینڈ سائنس کے پرنسپل ڈاکٹر ذاکر علی نے مدارس کے ذریعے ایک بریج کورس چلائے جانے کی رائے پیش کی تاکہ مدارس کے
فضلہ جب ماڈرن ایجوکیشن میں آئے تو وہ اس کے لیے تیار ہو اور خاطر خواہ کامیابی حاصل کر سکے۔ ڈاکٹر مناف شیخ نے مدارس کی انڈیکسنگ کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کے اس فیصلے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے مدارس کی جانب سے جاری کی جانے والی دستاویزات معیاری ہونی چاہیے تاکہ داخلہ اور اہلیت حاصل کرنے کے مراحل میں دشواری پیش نہ آئے۔ مناف شیخ سر نے ایلیجبلٹی کے طریقہ کار پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے مدارس کی اسناد کے متعلق تحفظات کی نشاندہی کی۔ اقرا ایچ جے تھیم کالج کے پرنسپل ڈاکٹر سید شجاعت علی نے کچھ اہم تکنیکی معاملات کی جانب توجہ دلائی اور فضلائے مدارس کے لیے امکانات پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر وقار شیخ نے کہا کہ ہم مدارس کے فارغین کی رہنمائی پر توجہ دیں، ان کو اعلیٰ تعلیم کی اہمیت سمجھا کر داخلہ لینے پر آمادہ کریں اور خاص طور پر ابتدائی سالوں میں اہلیتی مراحل سے گزرتے ہوئے کوئی تکنیکی دشواری پیدا ہوتی ہے تو فوراً اس کا تصفیہ کرے۔ ڈاکٹر ایم اقبال نے زور دیا کہ مدارس کی اسناد انگریزی زبان میں ہوں، ٹرانسفر سرٹیفکیٹ دیا جائے وہ بھی انگریزی میں ہو اور عالمیت اور فاضلیت کے آخری سال میں انگریزی زبان کا ایک پیپر ہو تاکہ مدرسے سے جاری کردہ اس مارک شیٹ کو تسلیم کیا جا سکے۔ ڈاکٹر ساجد علی قادری نے یونیورسٹی میں شعبہ اردو شروع کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ الحاج عبدالغفار ملک نے اس مقصد کے لیے اپنی جانب سے پوری طرح تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ مولانا حذیفہ وسطانوی صاحب نے فضلۂ مدارس کے تئیں فکر مندی کے لیے بورڈ آف اسٹڈیز کے سابق و موجود چیئرمین حضرات کے لیے شکر گزاری کا اظہار کیا اور جامعہ اشاعت العلوم عقل کوہ مدرسے کے بچوں کو دینی علوم کے ساتھ عصری علوم سے بھی کس طرح آراستہ کر رہا ہے اس کا جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے مہاراشٹر میں ایک پرائیویٹ مدرسہ بورڈ کے قیام کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ خطبہ صدارت میں ڈاکٹر عبدالکریم سالار نے بڑی پرمغز تقریر کی۔ بیشتر و مقررین کی گفتگو کے مختلف نکات پر اپنا تجزیہ پیش کیا۔ سالار صاحب نے مولانا وسطانوی صاحب کو جامعہ کے زیر اہتمام مقابلہ جاتی امتحانات کا سینٹر شروع کرنے کی تجویز پیش کی، جس میں ریاست اور ملک کے علماء، فضلاء اور حفاظ کی ذہانت کے پیش نظر انہیں یو پی ایس سی اور ایم پی ایس سی امتحانات کی تیاری کی جا سکے۔ مذاکرہ کے انعقاد پر ڈاکٹر اقبال شاہ کو مبارکباد دی۔ دیگر شرکا میں شہر قاضی مفتی عتیق الرحمان، مولانا سلیمان صالح، ڈاکٹر ہارون بشیر، رفیق شاہ، عبدالقیوم شاہ سر اور علماء دین شامل تھے۔ مذاکرے کی نظامت قاضی مزمل الدین ندوی نے سنبھالی۔ خطبہ صدارت کے بعد ڈاکٹر وقار شیخ سر نے مہمانوں کا اور شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد مذاکرے کے میزبان ڈاکٹر اقبال سر کی فیملی کی جانب سے زہرانے کا انتظام کیا گیا۔ تمام شرکا نے اس پرتکلف دعوت کا لطف اٹھایا۔